محترم سامعین، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان قادری بریلی پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں دیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ یہی دیوانہ پن روز قیامت کام آتا ہے، کسی کا نام لوں لیکن نبی کا نام آتا ہے، اور محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے، محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے۔ جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ 1000 بار عقیدت سلام کرتی ہے، 1000 بار عقیدت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے۔ 1000 بار عقیدت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے، اور اگرچہ شہر مدینہ سے دور ہے لیکن حضور آپ کو امت سلام کرتی ہے، حضور آپ کو امت سلام کرتی ہے۔ چند شعر حمد باری تعالیٰ کے بھی انشاءاللہ العزیز سنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز حضرت کے حکم کے مطابق کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی لگا کر درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ ہمیں انسان بنایا ہے خدا نے، ہمیں انسان بنایا ہے خدا نے، ہمیں جینا سکھایا ہے خدا نے، ہمیں انسان بنایا ہے خدا نے، ہمیں جینا سکھایا ہے خدا نے، اور کہیں پانی کہیں گلے کہیں پھل، کہیں پانی کہیں گلے کہیں پھل، زمین پر سب اگایا ہے خدا نے، ہمیں انسان بنایا ہے خدا نے، ہمیں جینا سکھایا ہے خدا نے۔ اور سلایا پیار سے جب تھک گئے ہم، سلایا پیار سے جب تھک گئے ہم، سلایا پیار سے جب تھک گئے ہم، ہوا سے تھپ تھپایا ہے خدا نے، ہمیں انسان بنایا ہے خدا نے، ہمیں جینا سکھایا ہے خدا نے۔ اور توجہ چاہوں گا حضرات، یہ بڑی عظیم الشان محفل ہے، اس میں توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، شاعر نے کہا ہے کہ کیف و سرور عشق کے سانچے میں ڈھل کے آ، کیف و سرور عشق کے سانچے میں ڈھل کے آ، بزم رسول پاک میں آنکھوں سے چل کے آ، کیف و سرور عشق کے سانچے میں ڈھل کے آ، بزم رسول پاک میں آنکھوں سے چل کے آ، اور بزم رسول سید کونین ہے یہاں، وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل کے آ، وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل کے آ۔ تو حضرات یہ بڑی عظیم الشان محفلیں ہیں۔ تو سلایا پیار سے جب تھک گئے ہم، ہوا سے تھپ تھپایا ہے خدا نے، ہمیں انسان بنایا ہے خدا نے، ہمیں جینا سکھایا ہے خدا نے، اور محبت سے بھرا ماں باپ کا دل، محبت سے بھرا ماں باپ کا دل ہمارا گھر بنایا ہے خدا نے، ہمیں جینا سکھایا ہے خدا نے، ہمیں انسان بنایا ہے خدا نے۔ اور اگر فرعون کا لشکر ڈبویا، اگر فرعون کا لشکر ڈبویا تو موسیٰ کو بچایا ہے خدا نے، ہمیں انسان بنایا ہے خدا نے، ہمیں جینا سکھایا ہے خدا نے، اور دیے ہیں آدمی کو عقل کے پر، دیے ہیں آدمی کو عقل کے پر، ہواؤں میں اڑایا ہے خدا نے، ہمیں انسان بنایا ہے خدا نے، ہمیں جینا سکھایا ہے خدا نے، ہمیں انسان بنایا ہے خدا نے، اور ہے اس کے بس میں طوفانی سمندر، ہے اس کے بس میں طوفانی سمندر، جہازوں کو چلایا ہے خدا نے، ہمیں انسان بنایا ہے خدا نے، ہمیں جینا سکھایا ہے خدا نے، اور چلے گا ہم پہ کیا شیطان کا جادو۔ بہت ہی پیارا شعر ہے، آپ حضرات اتنی خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا قریب قریب تشریف لے آئیں تاکہ اچھا لگنے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کچھ یاد نہیں ہے، آپ کے چہرے کو دیکھ کے کچھ سنا سکتے ہیں، اور آپ اتنی خاموشی کے ساتھ سنیں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ یہ بڑی عظیم الشان محفلیں ہیں، اس میں اپنی زبان کو خاموش نہ رکھیں۔ چلے گا
ہم پہ کیا شیطان کا جادو چلے گا، ہم پہ کیا شیطان کا جادو، ہمیں قرآن سکھایا ہے خدا نے، ہمیں انسان بنایا ہے خدا نے، اور محمد سا نبی بھیجا زمین پر، محمد سا نبی بھیجا زمین پر، ہمیں ان کا بنایا ہے خدا نے، ہمیں جینا سکھایا ہے خدا نے، ہمیں انسان بنایا ہے خدا نے، اور ہماری نیند بالکل موت سی ہے، سویرے پھر جلایا ہے خدا نے، اور بلا مانگے ہمیں یہ سب کچھ دے کر یقیناً آزمایا ہے خدا نے، ہمیں انسان بنایا ہے خدا نے۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، ہر طرح کی خوبیاں، بڑھائیاں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ہم سب کا معبود حقیقی ہے۔ وہ اللہ جس نے لفظ کن سے اس کائنات عالم کی تخلیق فرمائی، وہ احد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے۔ خود ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیزو، اس کائنات عالم کی آپ جس چیز پر بھی غور کریں، جس چیز کو بھی دیکھیں، اس چیز میں آپ کو اللہ رب العالمین کی قدرت کے جلوے نظر آئیں گے۔ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی گواہی دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و عطا سے ہے۔ یہ آسمان کی بلندی اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہے، زمین کی پستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہے، دریاؤں کی روانی اللہ کی قدرت سے ہے، موجوں کی طغیانی اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہے، سمندر کی سیلانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہے، بارش کا برسنا اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہے، درختوں کی ہریالی اللہ کی قدرت سے ہے، پھلوں کے ذائقے اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہے، پھولوں کا کھلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہے، گلشن کا مہکنا اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہے، کلیوں کا چٹکنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہے، مچھلی کا تیرنا اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہے، چیٹی کا رینگنا اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہے، پرندوں کا چہچہانا اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہے، ستاروں کی جھلملاہٹ پروردگار عالم کی قدرت سے ہے، پرندوں کا پرواز اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، درختوں کی ہریالی اللہ کی قدرت سے ہے، پھلوں کے ذائقے اللہ کی قدرت سے ہے، دواؤں میں شفا اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہے، شہد میں مٹھاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہے، زہر میں کڑواہٹ اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہے، ان پیروں کا چلنا اللہ کی قدرت سے ہے، ہاتھوں کا ہلنا اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہے، ان کانوں کا سننا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہے، ان آنکھوں کا دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہے، اس ناک کا سونگنا اللہ کی قدرت سے ہے، اس زبان کا بولنا اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہے، اس دماغ کا سوچنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ میں اتنی تیزی کے ساتھ بول رہا ہوں، آپ غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو زبان دی ہے، آپ کو جو دماغ دیا ہے، وہ کتنی تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ آپ ایک ایک الفاظ کو سمجھ رہے ہیں، اس کے معنی کو سمجھ رہے ہیں، اس کے مطلب کو سمجھ رہے ہیں، اس کے مفہوم کو سمجھ رہے ہیں۔ اے لوگوں، کبھی غور کرو، اس زبان کو بولنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ دماغ کو سوچنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اس دل کو دھڑکنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اگر غور کرو گے تو جواب یہی ملے گا، زبان کو بولنے کی طاقت دینے والا، دماغ کو سوچنے کی طاقت دینے والا، دل کو دھڑکنے کی طاقت دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ سب کچھ اللہ کا ہے، کائنات عالم کی ہر چیز آپ کو یہ بتائے گی اللہ رب العالمین ہے۔ سورج کی روشنی یہ گواہی دے رہی ہے، اس کو چمک دینے والا، روشن کرنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ زمین کی پستی بتا رہی ہے، اسے وجود بخشنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ درختوں کی ہریالی یہ کہہ رہی ہے، ان کو سبزہ دینے والا پروردگار عالم ہے۔ جو فصل آپ پیدا کرتے ہیں وہ گواہی دیتی ہے، بیج آپ ڈالتے ہیں، اس کو اگانے والا، اس کو بڑا کرنے والا، اس کو پھل دینے والا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو عزیزو دوستو، اس اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں اور آپ کو اپنا ذکر کرنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کے ہم پر اور آپ پر بے شمار احسانات ہیں۔ آپ حضرات تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔
اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ ہم اور آپ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت گواہ ہے، تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار انگنت نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ عزیزو، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اللہ نے ہمیں وجود بخشا، ہم کچھ نہ تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا، پیدا فرمایا، تخلیق کیا، وجود بخشا۔ یہ اللہ کا ہم پر اور آپ پر بہت بڑا احسان ہے۔ اور عزیزو، اس سے بڑا بھی اللہ رب العالمین کا ایک احسان ہم پر اور آپ پر یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے پیدا فرما کر مجھ پر اور آپ پر اور پوری دنیا پر احسان فرمایا ہے، وہیں اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہم پر اور آپ پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس خالق کائنات نے، اس مالک معبود نے، اس پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے، انسانی شکل صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ آپ کو اگر کوئی بات اچھی لگا کرے تو سبحان اللہ بول دیا کریں۔ آپ اگر سبحان اللہ بولتے رہیں گے تو ہمیں پڑھنے میں اچھا لگے گا، آپ کو بھی نیکیاں ملیں گی۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کے جھاگ کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو آپ حضرات اتنی خاموشی کے ساتھ سننا اچھا نہیں لگتا۔ اور سبحان اللہ کیا ہے؟ سبحان اللہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی پاکی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ پاک ہے۔ عزیزو، اللہ رب العالمین میرے کہنے سے پاک نہیں ہے، اللہ رب العالمین آپ کے کہنے سے پاک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے پاک ہے، ہمیشہ پاک رہنے والا ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، تو میں اللہ کو پاک نہ کہوں، سبحان اللہ نہ کہوں، اللہ پھر بھی پاک ہے۔ آپ اللہ کی پاکی بیان نہ کریں، سبحان اللہ نہ کہیں، اللہ رب العالمین پھر بھی پاک ہے۔ دنیا کا کوئی انسان، کوئی عالم، فاضل، مولوی، مجدد، مفکر، محدث اللہ کی پاکی بیان نہ کرے، اللہ رب العالمین پھر بھی پاک ہے۔ اللہ کسی کے پاک کہنے کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے پاک ہے، ہمیشہ پاک رہنے والا ہے۔ لیکن عزیزو، جب ہم اور آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، جب ہم اور آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کو پاک کہتے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں اور آپ کو یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے، گناہوں سے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، تو آپ سبحان اللہ کہتے رہا کریں۔ عزیزو، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ پر احسان فرمایا کہ ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور دوسرا احسان جو اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ پر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے، انسانی شکل صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ کبھی غور کرو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو ہمیں انسان کے بجائے جانور کی شکل صورت میں پیدا فرما دیتا، کتے یا گدھے کی شکل میں پیدا فرما دیتا، ہاتھی گھوڑے کی شکل میں پیدا فرما دیتا، اللہ چاہتا تو کیڑا مکوڑا بنا دیتا۔ لیکن عزیزو، اس نعمت پر کبھی غور کرو، سوچو کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے۔ اس سے بڑی بھی نعمت بتاؤں، اس سے بڑی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے، جو اللہ نے اس سے بڑا بھی احسان فرمایا ہے، وہ عزیزو یہ ہے اللہ کے احسان تو میں نے کہا نا، قرآن فرما رہا ہے بے شمار احسانات ہیں اللہ کے، بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، گن نہیں سکتے۔ اللہ نے جہاں پیدا فرما کر احسان کیا، پھر اللہ نے انسان بنا کر کے ہمیں اور آپ کو احسان فرمایا ہے ہم اور آپ پر۔ وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا احسان، میرے بھائیوں توجہ چاہوں گا، اللہ نے بہت بڑا احسان ہم پر اور آپ پر یہ فرمایا ہے، اس خالق کائنات نے، اس مالک معبود نے، اس اللہ رب العالمین نے، اس پروردگار عالم نے ایک بہت بڑا احسان ہم پر اور آپ پر یہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے،
اپنے محبوب کا چاہنے والا بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہ دولت عطا فرمائی جو تمام دولتوں سے بڑی دولت ہے، اور سب سے بڑی نعمت اور دولت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی وہ یہ ہے میرے عزیزو، جہاں اللہ نے پیدا فرما کر احسان کیا، انسان بنا کر احسان فرمایا، پھر مسلمان بنا کر کے احسان فرمایا، وہیں جو سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عظمیٰ جو ہمیں اور آپ کو بخشی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی ہے، اس پروردگار عالم نے، اس خالق کائنات نے، اس اللہ رب العالمین نے جو سب سے بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امت محمد رسول اللہ میں پیدا فرمایا ہے، امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ امت محمدیہ وہ امت ہے جس امت میں آنے کی تمنا، جس امت میں آنے کی آرزو، جس امت میں آنے کی التجا، جس امت میں آنے کی خواہش نبیوں نے کی، نبی تمنا کر رہے تھے الہ العالمین تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ایسے رسول کی امت میں پیدا فرمایا جو نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو شفیع محشر ہیں، وہ رسول جن کے صدقے میں پروردگار عالم نے پوری کائنات کو بنایا۔ حضرات زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، حضرت کے حکم کے مطابق کچھ عرض کر رہا ہوں، ایک بار درود پاک سنا دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ میرے عزیزو، ایسے رسول کی امت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے جو رسول تمام رسولوں کے رسول ہیں، جن کے صدقے میں پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو بنایا۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث پاک کو کہتے ہیں، توجہ چاہوں گا، حضرات بڑا ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سن نہیں رہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے مصطفیٰ لو لکا لما خلقت الافلاک والارضین، رب ارشاد فرماتا ہے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو زمین کو پیدا نہ کرتا، زما کو نہ پیدا فرماتا، مکی کو نہ پیدا کرتا، مکہ کو نہ پیدا فرماتا، چنین و چنا کو نہ پیدا کرتا، شجر و حجر کو نہ پیدا کرتا، برق کو نہ پیدا کرتا، ثمر کو نہ پیدا فرماتا، خشک و تر کو نہ پیدا فرماتا۔ توجہ چاہوں گا، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے پیارے محبوب اگر میں آپ کو نہ بناتا، آسمان کی بلندی نہ بناتا، اگر آپ کو نہ پیدا فرماتا، زمین کی پستی کو نہ پیدا فرماتا، اگر میں آپ کو نہ پیدا فرماتا، دریاؤں کی روانی نہ بناتا، اگر میں آپ کو نہ بناتا، موجوں کی طغیانی کو نہ پیدا فرماتا، اگر میں آپ کو نہ پیدا فرماتا، سمندر کی سیلانی کو نہ بناتا، اگر میں آپ کو نہ پیدا فرماتا، درختوں کی ہریالی کو نہ بناتا، رب نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو کائنات عالم کی کسی شے کو نہ پیدا فرماتا، یہاں تک کہ رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب اگر میں آپ کو نہ پیدا فرماتا اپنے آپ کو رب ہونا بھی ظاہر نہیں فرماتا۔ عزیزو، سب کچھ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمایا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب زمین تمہارا صدقہ، زمین تمہارا صدقہ، مکی تمہارا صدقہ، مکہ تمہارا صدقہ، شجر تمہارا صدقہ، حجر تمہارا صدقہ، برق تمہارا صدقہ، ثمر تمہارا صدقہ۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت ماہی ملت حامی دین و ملت تاجدار اہل سنت دریائے رحمت فصیح اللسان بلیغ البیان سنیت کی شان حق کی پہچان دین کی شان شریعت کی جان عاشق خواجہ خواجگان چہیتا ہے غوث جیلان فخر ہندوستان امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہے جان وہ جہان کی، وہ جان ہے تو جہان ہے جان وہ جہان کی، وہ جان ہے تو جہان ہے۔ اور قربان جائیے اعلیٰ حضرت پر، حضرت تھوڑا سا قربان جائیے اعلیٰ حضرت پر۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن پاک کی کسی آیت کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ آیت
اور اعلیٰ حضرت کی شاعری جب پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حدیث پاک کے کسی ترجمے کو پڑھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری بڑی عظیم الشان شاعری ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایسے ہی اعلیٰ حضرت نہیں بنے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پر نچھاور کر دی ہے۔ اعلیٰ حضرت یہ وہ اعلیٰ حضرت ہے جس نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان کر دیا ہے، اس لیے آج پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ راجستان میں بیٹھ کر کے اعلیٰ حضرت کا ذکر کر رہے ہیں، آپ اس سرزمین پر بیٹھ کر کے اعلیٰ حضرت کو یاد کر رہے ہیں، بلکہ میرے عزیزوں حقیقت یہ ہے آندھرا پردیش، بہار، ہریانہ، کرناٹک، مہاراشٹر، میزورم، پنجاب، تمل ناڈو، پچھم بنگال، چھتیس گڑھ، اروناچل پردیش، گوا، ہماچل پردیش، کیرل، منی پور، ناگالینڈ، راجستھان، تریپورا، اترانچل، اسم، گجرات، جموں کشمیر، مدھیہ پردیش، میگھالیہ، اڑیسہ، سکم، اتر پردیش، جھارکھنڈ، ہندوستان، پاکستان، لیبنان، جاپان، سوڈان، امریکہ، افریقہ، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اور مدینہ منورہ کی سرزمین پر بھی اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا تھا بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ الفاظ بہ رہے ہیں، دلیلوں کی دھار پر چلتا ہوا قلم ہے کہ دھارا رضا کا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ زبان جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے دی ہے، لیکن آج اس زبان کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں۔ یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم اس کا مس یوز کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس زبان سے آج گالیاں بکی جا رہی ہیں، اس زبان سے غیبت کی جا رہی ہے، اس زبان سے چغلی کی جا رہی ہے، اس زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اس زبان سے لوگوں کے دلوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ حالانکہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ جس نے کسی مسلمان کو ستایا، جس نے کسی مسلمان کے دل کو دکھایا، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، نبی ارشاد فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا۔ تو زبان کا صحیح استعمال کریں۔ اور عزیزوں، بات کو اپنی مختصر کرتے ہوئے آخری بات انشاءاللہ العزیز کہہ کے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی محفل ہے، اور اس محفل میں اس نیت کے ساتھ بیٹھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم موجود ہوئے ہیں۔ عزیزوں، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ تین چیزیں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں لسان ذاکر وقلب شاکر وجسد علی البلاء صابر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہے۔ پہلی چیز لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان، وہ زبان جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، وہ زبان جو اللہ کی تعریف کرتی ہے، وہ زبان جو اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، وہ زبان جو سبحان اللہ کہتی ہے، وہ زبان جو الحمدللہ کہتی ہے، وہ زبان جو لا الہ الا اللہ کہتی ہے، وہ زبان جو اللہ اکبر کہتی ہے، وہ زبان جو ماشاءاللہ کہتی ہے، وہ زبان جو انشاءاللہ کہتی ہے۔ ذکر کرنے والی زبان اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہوتی ہے، اور یہ ذکر کی ہی محفل ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ذکر کی محفل ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ یطوفون فی الطریق یلتمسون مجالس الذکر۔ اللہ کے فرشتے جگہ جگہ ذکر کی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں، اور جہاں ذکر کی محفل پاتے ہیں تمام فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں اور ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں۔ جب ذکر کی محفل ختم ہو جاتی ہے وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ جب رب کے حضور فرشتے پہنچتے ہیں، رب کریم ارشاد فرماتا ہے، توجہ چاہوں گا، رب ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے،
عالم الغیب والشہادہ ہے میرا رب۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین ہم زمین سے آ رہے ہیں، تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں زمین پر میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین زمین پر بندے تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، تیری خوبیاں بیان کر رہے تھے، تیری نعمتوں کا چرچا کر رہے تھے، وہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، وہ الحمدللہ کہہ رہے تھے، وہ ماشاء اللہ کہہ رہے تھے، وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، تیری دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، تیری جنت کو طلب کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں کیا میرے بندوں نے کبھی مجھے دیکھا ہے؟ جو میرا ذکر کر رہے ہیں، میری تعریف کر رہے ہیں، میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندوں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا، لیکن ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندوں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا، لیکن تیرے محبوب نے بتا دیا، تیرے بندوں نے مان لیا۔ آگے آ جائیے، جو حضرات دور کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلسگاہ میں تشریف لائیں۔ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں ہم نے اور آپ نے کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ ہم سب بغیر دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رب مانتے ہیں، بغیر دیکھے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بغیر دیکھے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے دیکھیے عزیزو ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اس کائنات میں آپ جس شے کو دیکھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و عطا کے جلوے دکھاتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہم سب بغیر دیکھے اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ چند اشعار آپ تک پہنچا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سن لیں۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سعید الرحمان بھائی، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، بہاروں کی انا سے، برحال سمندر سے، پراسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ گلشن کی بہاروں سے تو پریوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی خبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، مٹی کے خزانوں سے اناجوں سے غذا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جھلا سے، ہر شے سے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ دنیا کے حوادث سے، جفاؤں سے، وفا سے، رنج و غم و آلام سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، ہر شے سے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، وہ رحمت تیری قرآن میں دیتی ہے دلا سے، خود اپنے ہی سینے میں دھڑکنے کی صدا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ ابلیس کے فضلوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے، یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کے عصا سے، فرعون کے، نمرود کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، توریت سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غارِ حرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندوں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں جب میرے بندوں نے مجھے نہیں دیکھا تو میرا اتنا ذکر کر رہے ہیں، اتنی تعریف کر رہے ہیں، مجھے اتنا یاد کر رہے ہیں، اتنی میری پاکی بیان کر رہے ہیں، اگر میرے بندے مجھے دیکھ لیں تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اگر تیرے بندے تجھے دیکھ لیں، دن رات تیرا ذکر کرتے رہے، تیری
तेरी तारीफ करते रहे, तेरी हमदो सना बयान करते रहे। रब का दरिया करम जोश में आता है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, इन्नी गफरतु लहुम, मैंने उन सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी। तो मेरे भाइयों, ये वो महफिलें हैं जहाँ बैठने से रब तबारक व तआला गुनाहों को माफ़ फरमाता है, जहाँ बैठने से खताएं माफ़ होती हैं, बख्शिश होती है, मग़फ़िरत होती है, जहाँ बैठने से बैठने वाले के दर्जात को अल्लाह तबारक व तआला बुलंद फरमाता है। इसलिए आखिरी बात कहकर रुखसत हो रहा हूँ। उठते बैठते चलते फिरते सोते जाते हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते रहे। हर वक्त अपनी ज़बान पर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के तराने गुनगुनाते रहे। और जहाँ अल्लाह का जिक्र करे, ये बात कहना नहीं भूलूंगा, जहाँ अल्लाह का जिक्र करे वहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र भी किया करे। मेरे इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत फरमाते हैं, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए। मिस्ल फारिस ज़लज़ले हो नज्म में जिक्र आयाते विलादत कीजिए। गैज़ में जल जाएंगे बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हमें और आपको अपना और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र करने और सुनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महफिल को मकबूल फरमाए और इस महफिल की बरकत के तवस्सुल से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल करम से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मरहुमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। सब लोग पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। सामईन कराम, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।